ربي جل الله حسبي ربي جل. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت کی گئی ہے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہودیوں کی ایک خرابی کا اور ان کی ایک جرم کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ جرم ایسا ہے جو اس امت میں بھی موجود ہے، ہمارے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہیں. آیت نمبر 101 میں، اس سے پہلے والی آیت میں جو گزشتہ درس میں پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ اللہ کی کتاب انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا، پیچھے ڈال دیا تھا. یعنی اللہ کی کتاب جو تورات ان کے پاس تھی، آسمانی کتاب تھی، اس تورات پر، اس آسمانی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے. اور جب امتیں اپنی آسمانی کتابوں پر عمل نہیں کرتی تو پھر وہ دوسرے علوم میں لگ جاتی، دوسری خرافات میں لگ جاتی. جب رحمان کی بات نہیں مانتی تو پھر شیطان کی باتیں ماننے لگتی. ہر امتوں کا یہی حال رہا ہے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ قرآن پاک کو پس پشت ڈال رکھا ہے ہم نے. قرآن پاک کو کتنے لوگ ہیں جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. ہم سب اچھی طرح سے واقف. امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس میں آخر ہے کیا؟ ہم سمجھے تو قرآن پاک کو تو پس پشت ڈال دیا. تو ان سابقہ امتوں نے بھی اپنی آسمانی کتابیں پس پشت ڈال دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. ایک شیطانی علم سیکھتے تھے، اور وہ کیا علم تھا؟ جادو ٹونے کا علم، دعا تعویذ، گنڈے، اس کے پیچھے پڑ گئے تھے. اور شیطان نے ان کو یہ سکھلا دیا تھا، یہ بہکا دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکومت بھی عطا فرمائی تھی. اور ایسی بادشاہت اور حکومت کہ جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کسی کو ملی. ایسی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ ان کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ ان کی حکومت جناتوں پر بھی تھی، ان کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی. ایسی اللہ نے ان کو زبردست حکومت عطا فرما رکھی تھی، یعنی سب کو جو حکم دینا چاہتے تھے دے دیتے. تو شیطان نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کو یہ ایسی حکومت ملی ہے کہ جنات بھی ان کی بات مانتے ہیں، پرندے بھی اور چرند بھی ان کی بات مانتے ہیں، ہوائیں بھی ان کی بات مانتی ہیں، یہ دراصل
سحر کا نتیجہ ہے، وہ کچھ جادو ٹونا جانتے تھے، اور اس جادو کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ تم بھی سیکھ لو، تمہارے قبضے میں بھی چیزیں آ جائیں گی۔ تو اب لوگوں نے قرآن پاک کو تو اپنی جو آسمانی کتاب تھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی، اس کو تو نظر انداز کر دیا، اور سب لگ گئے یہی سیکھنے میں کہ تو بیٹھے بٹھائے والا معاملہ ہے، سیکھ گئے تو سارے سب ہمارے قبضے میں آ جائے گا، جو کرنا ہوگا کر لیں گے۔ آج بھی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس تعویذ سے دعا سے اسی سب کچھ ہو جائے، کچھ کرنا نہ پڑے، تو اس کے سیکھنے میں لگ گئے۔ پھر اللہ پاک نے بھی بطور امتحان کے 2 فرشتوں کو آسمان سے نازل کر دیا۔ انسانی شکل میں وہ فرشتے آئے، اور وہ ایک تو یہ سکھاتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو حکومت تھی وہ جادو کا اثر نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے، معجزہ تھا ان کا۔ پیغمبروں کو اللہ پاک معجزات عطا فرماتے ہیں، وہ معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے ان ساری چیزوں پہ حکومت کرتے تھے، جادو سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جادو کیا ہے وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جادو یہ ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو جادو دکھاتے تھے کہ دیکھو جادو یہ ہے، ان کا کام معجزہ تھا۔ جب وہ جادو دکھاتے تھے تو لوگ ان سے جادو سیکھ لیتے تھے، جادو کی باتیں۔ وہ کہتے تھے دیکھو ہم سے جادو کی باتیں سیکھو مت، اس میں پڑھو گے تو کفر تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کا انکار کر دو گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان سے اس جادو کی چیزیں سیکھ لیتے تھے ان فرشتوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ فساد اور فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ اب اس آیت کے تحت کچھ باتیں پہلے سمجھ لیں۔ ایک تو سحر اور جادو یا دعا تعویذ کے ذریعے سے، سفلی اعمال کے ذریعے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جادو وغیرہ کچھ ہے بھی یا نہیں؟ تو یہ جو جادو ہے، دیکھیے جیسے دنیا میں بہت سی چیزوں کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ آگ ہے، آگ کہیں جلے گی، کوئی اس میں ہاتھ ڈال دے گا جل جائے گا، آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہے۔ جیسے چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات میں تاثیر رکھی ہے، الفاظ میں تاثیر رکھی ہے۔ وہ کلمات پڑھ کر ان تاثیر سے، ان اثرات سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں لوگ، اور اس کا غلط استعمال کر کے اس سے دوسروں کا نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو جیسے چیزوں میں تاثیر ہے، ایسے ہی کلمات میں بھی تاثیر ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال یہ ہے، ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہو اور کوئی جا کر کچھ نہ کہے، اس کو کوئی گالی دے دے جا کر، اس کو غصہ آ جائے گا۔ یہ کیوں آیا؟ اس نے مارا نہیں، کچھ نہیں کیا۔ یہ جو زبان سے کلمات نکالے، یہ کلمات اثر رکھتے ہیں، ان کلمات کے اثرات کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا۔ تو یہ الفاظ میں اثرات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہے، آپ نے اس کے سامنے جا کر اس کی کوئی تعریفی جملے کہہ دی، ارے آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اس کو ایک خوشی کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہو گیا، یہ اسی کلمات کے تاثیر کی وجہ سے، الفاظ کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ تو بعض کلمات کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اس کو اگر غلط استعمال کیا جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، صحیح استعمال کیا جائے تو اس کا فوائد ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جادو وغیرہ ہوتا ہے، یہ انہی الفاظ کا غلط استعمال کر کے، اس کے ذریعے سے شیاطین کو، جنات کو قبضے میں کر کے، اور اس کے ذریعے سے پھر انسان کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ یہ برحق ہے، یعنی یہ فرضی چیز نہیں ہے کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی تو نگاہوں کو ہوتا کچھ ہے، انسان کی نگاہوں میں کچھ کر دیا جاتا ہے، سامنے والی چیز کچھ اور نظر آنے لگتی ہے۔ اس کا تذکرہ تو خود قرآن میں موجود ہے کہ فرعون نے تمام اپنے ملک کے جادوگروں کو بلایا، اور ان جادوگروں نے اپنے ہاتھ میں جو رسی لی تھی وہ رسی زمین پر پھینکی تو ساری رسیاں دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ یہ قرآن نے تذکرہ کیا۔ ایسا جادو تھا کہ آنکھوں کو متاثر کر دیا جادوگروں نے، وہ سانپ نظر آ رہے تھے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسے کہ وہ ڈس لیں گے ابھی آ کر، دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان سانپوں کی وجہ سے خوف بھی ہوا،
اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ڈریے نہیں، آپ کے پاس جو لاٹھی ہے وہ آپ ڈالیے۔ تو جادو کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں کچھ ایسا کر دیا جائے کہ ہو کچھ نہ، وہ رسیاں ہی تھیں لیکن وہ دکھنے لگی سانپ، اور ایسی سانپ دکھنے لگی کہ اتنا جلیل القدر پیغمبر، اس کے بھی اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا آپ ڈریے مت، آپ کے پاس علاج ہے، آپ اپنی لاٹھی پھینکیے ابھی سب ختم ہو جائے۔ بعض جادو ایسے ہوتے ہیں کہ ان جادو کی وجہ سے کسی کا نقصان کیا جا سکتا ہے۔ صحیح روایت ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سیکھے تھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منہ وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات سیکھ لیے تھے اور میں ان کلمات کو پڑھتا تھا، اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہود مجھے جادو کے اثر سے گدھا بنا دیتے۔ یہ صحابی کا قول ہے کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہود مجھے جادو کے اثر سے گدھا بنا دیتے۔ تو جادو کے اندر، سحر کے اندر، عصبی عملیات کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اچھے خاصے آدمی کو بیمار کیا جا سکتا ہے، بیمار ہو جائے گا آدمی، بالکل ٹھیک ہے، سارے چیک اپ کرا رہا ہے، چیک اپ میں کچھ نہیں نکل رہا لیکن بیماری نہیں جا رہی۔ کاروبار کو متاثر کیا جا سکتا ہے، کچھ ایسا کر دے انسان کی کاروبار سب کا چل رہا ہے اس کا نہیں چل رہا ہے، کاروبار کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے چیزوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، کسی کے پاس تلوار ہو، اس تلوار سے کسی کو مارنا چاہے وہ مار سکتا ہے، کسی کے پاس بندوق ہے، گن ہے، وہ کسی کو جان سے مارنا چاہے جان سے مار سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی ایسی نقصان دہ چیز ہے کہ وہ کسی کو کھلا کر بیمار کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ان کلمات میں بھی تاثیر ہوتی ہے اور ان کلمات کی وجہ سے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی ان کلمات کے ذریعے سے کسی کو قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کر سکتا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں تمام چیزوں کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک تاثیر پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر سامنے گن لے کر آ جائے اور وہ کہے کہ میں ابھی تمہیں مار دوں گا، اور وہ ظاہر سی بات ہے اگر چلا دے تو جس انسان کے پڑے گی وہ انسان مر جائے گا۔ اور ایک چھوٹا بچہ اگر ایک کھلونے والی گن لے کر آ جائے اور وہ آ کر سامنے ایسے کر دے کہ ابھی ہم مار دیں گے، تو آپ بتائیے کہ کیا اس بچے کے کہنے میں اور اس بڑے کے کہنے میں، دونوں میں سامنے والے کو سننے والے کو فرق محسوس ہوگا کہ نہیں؟ اگر چھوٹا بچہ کہے گا اس کے دل میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ بچے کو پکڑ کے اٹھا کے چوم لے گا۔ لیکن اگر وہی کوئی بڑا آدمی جس کے پاس اوریجنل گن ہو وہ آ کر کہہ دے تو سامنے والا ڈر محسوس کرے گا، بھاگے گا، اپنے بچاؤ کے لیے کوئی صورت اختیار کرے گا، اور کرنا چاہیے۔ ایمان والے کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والا جیسے اس بچے کی گن سے نہیں ڈرتا، اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ بچے کی گن ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسے ہی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اوریجنل گن لے کر آ جائے تو اس کے دل کے اندر یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ یہ بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک دشمن آ گیا اور انہی کی تلوار اتار کے کہا، پاس میں بالکل سر کے پاس آ گیا کہ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ آس پاس کوئی نہیں تھا، انہوں نے زور سے کہا اللہ، ایسے کہا کہ وہ تھر تھر کانپا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بڑا سے بڑا دشمن سامنے آ جائے، ہمیں یہ یقین ہو کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا کوئی فیصلہ میرے اوپر نافذ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چیزوں کے اثرات اپنی جگہ ہیں، جیسے دنیا کی مادی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں ایسے ہی ان کلمات کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن جیسے دنیا کی مادی چیزیں اپنا اثر دکھانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں،
ایسے ہی یہ کلمات بھی اپنا اثر دکھانے کے لیے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات اگر اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے تو پھر ان جادو اور اس کی وجہ سے کوئی اشکال نہیں ہوگا کہ کیسے لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اصل بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اور آپ کو کئی دنوں تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے باندھ دیا ہے۔ پھر آخری کی جو معوذتین صورتیں نازل ہوئی وہ اسی موقع کی نازل ہوئی۔ آپ نے ان صورتوں کو پڑھا، جب پڑھنے کے بعد وہ صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو آپ کہتے تھے جیسے مجھے کسی نے کھول دیا ہے۔ اور اپنے آخری مرض الوفات میں آپ کہتے تھے کہ مجھے اسی جادوگر کے ان کو کچھ کھلا دیا گیا تھا، اس کے اثرات مجھے ابھی محسوس ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی وہ شہادت کی وفات تھی۔ کسی کو کوئی مار دے تو اس میں شہادت کا درجہ ملتا ہے، تو ایسے ہی ان کی وفات بھی شہادت کی وفات تھی۔ بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ میں نہیں جانا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جادو، عملیات، یہ ساری چیزیں دنیا میں موجود ہیں، ہوتی ہیں، ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں جیسے چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہاں، ایمان کا ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں یہ سمجھیں کہ اللہ کے حکم کی یہ چیزیں محتاج ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ چیزیں وجود میں نہیں آئیں گی۔ اب اللہ کی ایک ہے مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں جتنے کام جو بھی انسان کرتا ہے وہ بغیر اللہ کے حکم کے، اللہ کی مرضی کے نہیں کر سکتا۔ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے اور اس انسان نے کر لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پاس طاقت اور قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روک نہیں سکے اس کو۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی مشیت، جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم الگ ہے اور اللہ کی رضا الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے، ضروری نہیں ہے کہ ایک کام اللہ کی مشیت سے ہوا ہو اللہ اس سے راضی بھی ہو۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے قرآن پاک اٹھایا اور اس کو آگ کے حوالے کر دیا، جلا دیا قرآن پاک۔ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے گھر میں آ جائے اور اللہ کا پاک کلام اٹھا کر آگ کے حوالے کر دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پیڑ کا پتا بھی زمین میں نہیں گرتا۔ تو اللہ کی اجازت سے تو ہوا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش نہیں ہے، اس پہ سزا ہوگی، کیونکہ یہ کام گناہ کا ہے۔ کسی انسان نے کسی کو تکلیف پہنچایا، کسی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اس نے گولی چلا دی، تو یہ جو گولی چلانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، یہ ہاتھ کے اٹھنے کی طاقت کس نے دی؟ گولی چل گئی اور سامنے والے کے پڑ گئی جا کر، اور اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی، یہ کس نے بند کر دی؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی نہیں ہے، قاتل کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تو دنیا میں جو کام ہوتے ہیں، بہت سے کاموں میں اللہ کی مشیت تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اب اللہ کی بہت سے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دے دیا کہ وہ مسجد میں آ گیا اور قرآن پاک اس نے آگ کے حوالے کر دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دے دیا کہ وہ کسی انسان کو اس نے قتل کر دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ موقع دے دیا کہ کسی کے اوپر کچھ سپلی عملیات کر دیے، دعا تعویذ کے ذریعے سے اس کے کاروبار کو بند کر دیا؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کا جواب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں اور ان کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اللہ کا جو کام ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اللہ کی حکمتیں کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا، کیوں ایسا کروا دیا۔ ہاں، ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو۔ حضرت
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اس کی بہت واضح مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمائی۔ ایک تھے حضرت خضر علیہ السلام اور ایک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دنیا میں یہ ہم نے بتایا کہ کچھ کام، جتنے کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی حکم سے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیں، کچھ چیزیں اللہ کی تکوینی نظام کا حصہ ہیں اور کچھ چیزیں اللہ کی تشریعی نظام کا حصہ ہیں۔ ایک ہے شریعت اور ایک ہے دنیا میں ہونے کی چیزیں، تکوینی نظام۔ حضرت خضر علیہ السلام جس مقام پر فائز تھے وہ تکوینی نظام تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی تھے۔ وہ یہ دیکھتے تھے کون سے کام سے اللہ راضی ہوگا اور کس کام سے اللہ ناراض ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا کام بالکل الگ تھا۔ اب وہ گئے، ایک آدمی نے ناؤ میں بیٹھا لیا، انہوں نے کہا بھی موسیٰ علیہ السلام سے آپ رہ نہیں سکتے ہمارے ساتھ، اس لیے ظاہر سی بات ہے ان کا کام پورا الگ، اور یہ شریعت کے نبی۔ بیٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہنے آپ پریشان، ہم صبر کر لیں گے، آپ کچھ بھی کریں گے ہم پوچھیں گے نہیں۔ اب راستے میں ندی آئی، لوگوں نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام میں پہچانتے تھے نیک لوگ ہیں، اور دیکھا ساتھ میں اور دو وہ بھی نیک لگ رہے ہیں، فری میں بیٹھا لیا ناؤ میں، پیسے نہیں لیے۔ آدھے راستے میں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ناؤ کا ایک پٹرا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو ناؤ والوں نے احسان کیا، فری میں بیٹھا لیا، اور آپ نے ان کا پٹرا توڑ دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو حضرت خضر نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ کا راستہ الگ ہے بالکل، میرا الگ ہے۔ یہی اب جس کو نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وہ تو یہی سمجھے گا آخر ایسا کیوں کر دیا کرنے والے نے۔ اچھا خاصا ایک احسان کا بدلہ تو یہ تھا کوئی احسان کرے اس کے ساتھ آدمی احسان کرے، نہ کرے تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچائے۔ ایک آدمی نے اپنی کشتی میں بٹھا لیا، ندی پار کرا دی، اور اس کو بجائے پیسے دینے کے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے، اس کی کشتی کا پٹرا توڑ دیا۔ تو بس دنیا میں جو ہوتا ہے آپ یہی سمجھ لیجئے، ہم کو اس کے پیچھے کی حکمتیں نہیں معلوم کیوں ہوا، اللہ نے کیوں کروایا۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے اس عمل کی حکمت بتائی کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تھا، جب بتائی تب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا اچھا ایسا ہوا تھا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، ایک آدمی ہے اس کا چھوٹا بچہ پیدا ہوا معصوم خوبصورت، اور اچانک کوئی طبیعت خراب انتقال ہو گیا۔ اب آدمی سوچے کہ اس بچے کے کیا قصور تھا، چھوٹا سا بچہ، ابھی اس نے دنیا کی بہاریں بھی نہیں، مار نہیں تھا تو دنیا میں بھیجا کیوں؟ پھر دنیا میں بھیجا بھی، تھوڑے دن رکھا بھی، اور بیماری بھی دی، اور اس کے بعد بلا لیا اپنے پاس۔ یہ سب اللہ کے تکوینی نظام ہیں، ان نظام کی حکمتیں کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ آگے چلے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا خضر علیہ السلام نے، اس کی گردن موڑ دی، مر گیا بچہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ عجیب آدمی آپ، ایک اچھا خاصا بچہ اور اس کو آپ نے جان سے مار دیا، تو ظاہر سی تو قتل ہے نا، قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کی لائن الگ ہے ہماری الگ ہے اصل میں بالکل، اور آپ کو ٹوکنا ہی ہے ان کو۔ بھائی نبی کے سامنے اگر ایسا فعل ہو، کوئی کسی کو قتل کر دے، سراسر ناجائز ہے، ظلم ہے۔ نبی نہ ٹوکے تو بھی منع کیا تھا کہ ٹوکنا نہیں، کچھ بولنا نہیں۔ تو کہا اچھا معاف کر دیجیے، اب کچھ نہیں بولی۔ اور آگے گئے، ایک بستی میں پہنچے، پہلے زمانے کی طرح ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، بھوک لگی تھی بہت زیادہ۔ بستی والوں سے کہا کہ بھائی کچھ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو، ہم مہمان ہیں۔ سارے بستی والے ایسے کنجوس تھے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ جب بستی سے باہر نکل رہے تھے تو دیکھا ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، بالکل بس اب گری تب گری ایسی حالت تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم سے کم کچھ پیسے لے لیتے سیدھا کرنے کے، یہ بستی ایسی ہے، کچھ نہیں کھلایا انہوں نے ہمیں، کم سے کم کچھ لے لیتے، آپ نے فری میں سیدھا کر دیا۔ تب حضرت خضر نے کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تب پھر انہوں نے اپنے تینوں کاموں کی حکمتیں بیان فرمائی۔ جب وہ حکمتیں آ گئیں سامنے تب سمجھ میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ لائن ہی پوری الگ ہے، دنیا میں جو کچھ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ لوگوں کی کشتیاں صحیح سالم جو کشتیاں تھیں وہ چھین لیتا تھا، تو اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا کہ اس کی کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس غریب کی کشتی کو چھین نہ لے، جب دیکھے کہ یہ ٹوٹی ہے تو اس کو چھینے گا نہیں، اور یہ آ کر اپنا تھوڑے سے پٹرا ایک لگا لے گا، اس کی کشتی صحیح ہو جائے گی۔
اگر یہ صحیح سالم کشتی آگے پہنچ جاتی تو پوری کشتی چھین لیتا۔ اب بتائیے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ عمل اس کے لیے احسان تھا یا ظلم تھا؟ احسان تھا، لیکن جس کو نہیں معلوم وہ کیا سمجھے گا؟ کہ ظلم کر دیا، کہ احسان کیا، احسان کا بدلہ ہے کہ اس کی کشتی توڑ دی۔ بہرحال یہ ایک لائن ہے، وہ بہت تفصیلات ہو جائیں گی اس سلسلے میں۔ بس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم سے تو ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ تو سحر اور جادو یہ حق ہے، یہ کسی کے اوپر کرا جا سکتا ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات، ہم بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی حکم اور اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ کیسے ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے، کسی کے پاس ایسی طاقت کیوں آ جاتی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت ہے۔ ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں پہچان سکتے۔ اپنی حفاظت کے لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اس میں حسد بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ لوگ کسی کے پاس کوئی نعمت آئی تھی دیکھ کے جلنے لگتے ہیں، اور جب حسد کریں گے، جلیں گے تو پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے اپنی نعمتوں کو اس زمانے میں بہت زیادہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت غلط کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی شادی بیاہ کے پروگرام یا اپنے مکانات باہر سے ایسا اچھا خوبصورت بناتے ہیں کہ 10 لوگوں کے آگے اس میں نگاہیں لگیں، یا شادی بیاہ کے پروگرام اتنے بڑے کرتے ہیں کہ لوگ آ کر حیران ہو جائیں کہ ارے انہوں نے ایسا زبردست کر دیا، اتنے آئٹم رکھ دیے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو حسد پیدا کرتی ہیں۔ جب حسد پیدا ہوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی شیطان ایسا ہوتا ہے کسی کے دل میں ڈالتا ہے، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آدمی کو جب نقصانات ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو اسی کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کہ اپنی نعمتوں کو انسان چھپانے کا عادی بنے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، گندے سندے کپڑے پہنے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال نہیں تم اچھے کپڑے پہن سکو؟ کہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو وہ نعمت ظاہر ہونی چاہیے۔ تم اچھے لباس پہنو گے، اچھے کپڑے پہنو گے، کوئی ضرورت مند ہوگا وہ آ کر دیکھے گا کہ ان کی حالت صحیح ہے، اپنی ضرورت کا تم سے مطالبہ کر سکتا ہے، تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ ایک طرف تو یہ حکم ہے، قرآن نے بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے پاس کوئی نعمت ہو تو اس نعمت کو بیان کرو۔ ایک طرف تو یہ بھی حکم ہے، لیکن دوسری طرف حکم یہ ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا سے جا کر بتایا، چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام، کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، پیغمبر اور نبی تھے، کہا دیکھو یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، اس لیے کہ وہ بھائیوں کے مزاج سے واقف تھے کہ اگر تم اپنے بھائی سے بتاؤ گے تو وہ بھائی تم سے حسد اور جلن کرنے لگیں گے، پھر تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیریں کریں گے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو ان کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں ایسا اندیشہ ہو کہ ہماری نعمت کو دیکھ کر لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، وہاں پر اپنی نعمتیں ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ آج اکثر لوگوں کا حال یہی ہے۔ ہاں آپ اپنی نعمتیں، آپ کی اپنی اولاد ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، یا ایسا کوئی ہے جس سے آپ کو لگتا ہو کہ ہماری اس خوشی سے اس کو خوشی ہوگی، آپ وہاں اپنی نعمتوں کو ظاہر کیجیے، لیکن دنیا کے سامنے اپنی نعمتوں کو بیان مت کیجیے۔ ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھتا ہے حفظ، یاد آ گیا سنا دے بات، بہترین چل رہا تھا، اچھا، روزانہ ایک صفحہ سبق سناتا تھا، سب کچھ آتے ساتھ سب کچھ سناتا تھا، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، سب کچھ سنانا بند کر دیا۔ اب بیٹھا ہے، نہ سبق سنا پا رہا ہے، نہ مختہ سنا پا رہا ہے۔ تو بڑی فکر ہوئی ہمیں کہ آخر کیا ہو گیا، اچھا بچہ تھا، سب چلتا تھا، صحیح ہو گیا تھا۔ تو ہم نے ایک دن ان کے والد کو بلایا، ہم نے کہا آخر کیا بات ہے، یہ اچھا بچہ چل رہا تھا اور پھر اچانک یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں سنا پاتا ہے۔ اب بڑی کوشش کر لی ہم لوگوں نے، تو انہوں نے کہا گھر میں ہمیں بھی پتہ نہیں کیا ہے۔
تو ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اس بچے کی بہت زیادہ تعریفیں تو نہیں کی؟ تب انہوں نے بتایا کہ ہاں، ہماری اہلیہ نے کئی رشتہ داروں کو فون آتا ہے تو کہتی ہیں دیکھو میرے بچے نے اسی سال ابھی ناظرہ شروع کیا اور اس کے 2 پارے حفظ بھی ہو گئے، یعنی کچھ مہینوں میں 1-2 مہینوں میں 2 پارے کا میرا بیٹا حافظ بن گیا۔ اب وہ سب سے فون کر کے بتاتی، ماں کو خوشی ہوتی کہ اتنی جلدی میرا بیٹا بھی ناظرہ پڑھا اور حافظ ہو گیا 2 پارے کا۔ تو ہم نے کہا بس یہی ہے، اب آپ تہیہ کر لیجئے، کسی سے مت بتائیے کہ میرے بیٹا، اس لیے کہ مان لو کسی کا بچہ اور بھی حافظ بن رہا ہے اور اس کے کئی سال ہو گئے ابھی تک اس کو یاد نہیں ہوا، تو اس کے دل میں اچھا ان کا بچہ کیسے، اس کو نظر لگ جائے گی، ہو سکتا ہے پھر اس نظر کی وجہ سے وہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب کسی سے مت بتائیے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا بیٹا اچھا چل رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو خوب انعامات دیجیے، اس کو اچھے جوڑے بنوا دیجیے، اس کو ٹافی اور چاکلیٹ لا کے دیجیے، اس کو آئس کریم، اس کو گھمانے لے جائیے، اس کے ساتھ جو کر سکتے ہو کیجیے، آپ اپنی خوشی کا اظہار، دوسروں سے مت بتائیے۔ منع کر دیا، الحمدللہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر جیسا تھا ویسے چلنے لگا۔ بہت زیادہ اس زمانے میں شر بہت بڑھ گیا ہے، اپنی نعمتوں کو چھپانا چاہیے، جو اللہ نے دیا آپ گھر کے اندر خوب اچھے سے اچھے رہیے، باہر مت زیادہ دکھائیے، ورنہ لوگ پھر اس طرح سے پریشان کریں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور باقی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، ایسے ہی اپنی حفاظت کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ حفاظت کے کلمات، قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں، کسی سے معلوم کر کے اس کو سیکھ کر اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس سے بھی بڑی حفاظت ہوتی ہے، بہت حفاظت ہوتی ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ اس آیت کی تھوڑی سی تشریح تھی، اب ترجمہ سن لیجئے، باقی اور تشریح پھر کبھی انشاءاللہ۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ لوگ پیچھے ہو گئے، اتباع کرنے لگے اس علم کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ایک بات اور ہے، تورات میں لکھا ہوا تھا اور آج بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں ان کی جو حکومت اور سلطنت تھی، اور ایسی حکومت یہ جادو اور سحر کے نتیجے میں تھی، اور پھر اس جادو اور سحر کے نتیجے میں ان کو شیاطین کو خوش کرنے کے لیے شیاطین کی عبادت بھی کرنی پڑی، پوجا بھی کرنی پڑی، وہ انہوں نے شرک کا گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر یہ کام نہیں کرتا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا وَكُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ تمام کے تمام پیغمبر جتنے تھے یہ سب نیک تھے، صالح تھے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور سابقہ بہت سے پیغمبروں کے بارے میں، جو پیغمبر بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں بنی اسرائیل نے، ان کے علماء نے، ان کی کتابوں میں آج بھی جو چیزیں موجود ہیں اس میں ایسی ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ ان کے مقام اور مرتبے کو بالکل گرا دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ زنا کرتے تھے، اور کیسا الزام لگایا کہ اپنی سگی بہن سے زنا کیا، ان کی کتاب میں موجود ہے۔ قرآن پاک نے ان تمام پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَكُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، سب کے سب صالح اور نیک تھے، کوئی گناہ نہیں کیا کسی نے۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ وہ تو بنی اسماعیل میں سے نہیں تھے پیغمبر، بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ اپنے پیغمبروں کو کچھ بھی کہیں، ہم سے کیا لینا دینا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی برات کا اظہار فرما کر فرمایا مسلمانوں کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے، کسی بھی قوم کے وہ پیغمبر ہوں، وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں، وہ ہمارے بھی رسول ہیں، کوئی ان کے اوپر کیچڑ اچھالے گا ہم اس کی صفائی پیش کریں گے کہ نہیں وہ سب نیک صالح تھے۔ تو وہ اپنے پیغمبروں کی برائی کرتے تھے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ نہیں وہ نیک اور صالح تھے، سب کے سب نیک اور صالح تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ الحمدللہ مسلمانوں کا آج تک دامن اس سے پاک ہے۔ دنیا کے لوگوں نے ہمیشہ مذہب اسلام پر، مسلمانوں کے پیغمبر پر، مسلمانوں کی آسمانی کتاب پر طرح طرح سے کیچڑ اچھالا۔ آج بھی کچھ لوگوں نے کیسے نعرے لگائے سب نے سنے، لیکن کسی مسلمان نے اس کے خلاف، کسی دوسرے مذہب کے رہنما کے خلاف نعرے نہیں لگائے۔
تم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہو. قرآن نے کہا کہ دیکھو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھتا ہو اپنا، تو تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہنا، گالیاں مت دینا. یہ اسلام ہمارا سکھاتا ہے. مذہب اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے. یہ سکھاتا ہے سب کو ساتھ میں لے کر چلنا کیسے ہے تمہیں. کسی مذہب کے کسی مقدس شخصیت کو کبھی برا بھلا مسلمانوں نے نہیں کہا. دوسروں کے کہنے کے باوجود مسلمانوں نے اپنا احتجاج تو کیا کہ تم نے ہمارے نبی کے خلاف ایسا کیوں کہا، لیکن اس کے بدلے میں یہ نہیں کیا کہ ان کے کسی مذہبی شخص کو، مذہبی پیشوا کو برا بھلا مسلمانوں نے کہا. قرآن نے فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. حالانکہ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، انہی کی قوم کے پیغمبر ہیں. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کفر کیا تھا. قرآن نے فرمایا انہوں نے کفر نہیں کیا تھا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطان نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو کی باتیں سکھاتا تھا. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت. دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو سکھا کر اور سحر کا اور معجزے کا فرق سکھا کر دنیا میں بھیجا تھا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، تو وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے جادو، یہاں تک کہ پہلے کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا فَلَا تَكْفُرْ، کفر مت اختیار کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ ان سے سیکھ لیتے تھے ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو چیز شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان اختلاف اور لڑائی پیدا کرتی، یعنی ایسے کلمات سیکھتے تھے جس سے لوگوں میں پھوٹ ڈلوا دیں، لڑائی پیدا کروا دیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ہے اسلامی عقیدہ. اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت کے بغیر. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے وہ نہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ ایسی چیز ہے جس سے آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بہت بری چیز انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، کاش وہ اس کو سمجھتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ لوگ یہ جان لیتے، ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیتے تو اللہ کے نزدیک ان کو بہت بہتر ثواب ملتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ لوگ جانتے. یہ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ، اور بھی کچھ باتیں رہ گئیں، پھر کسی اور درس میں انشاءاللہ ان آیتوں کی تشریح ہو جائے گی. خلاصہ بس یہ ہے کہ ہمیں ایک تو جادو ٹونے تعویذ اس کے پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. بعض لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ہم نے جمعہ میں واقعہ سنا، ایک صاحب وہ 10 دن ہو جاتے تھے اپنے گھر میں کسی کا علاج نہیں کراتے تھے، جاتے تھے فلاں سے تعویذ لے آئے، فلاں سے تعویذ لے آئے. نزلہ کھانسی ہو جاتا تو اس کی تعویذ لے کر آتے تھے کہ شاید اسی سے تعویذ سے کام چل جائے، صحیح ہو جائے، دوا نہ لانا. ایسا نہیں، دنیا میں ہے انسان دوا علاج بھی کرے، دعا بھی کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بس اسی کے پیچھے پڑ جائے. جب آسمانی کتاب چھوڑ دیتا ہے انسان تو بس اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، جادو سیکھنا، سحر کے کام کرنا، یہ سب ناجائز ہے، گناہ کے کام ہے. سیکھنا بھی گناہ ہے، کرنا بھی گناہ ہے. پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ جیسے ہماری فقہ کی کتابوں میں بعض کلمات لکھے ہوئے ہیں، وہ پڑھائے بھی جاتے ہیں اور ہم لوگوں نے بھی پڑھے. وہ کلمات کیا ہیں کہ اگر یہ کلمات کوئی کہے گا تو کافر ہو جائے گا. فقہ کی کتابوں میں ایک باب آتا ہے، ایک چیپٹر آتا ہے ان کلمات کا کہ اگر یہ کلمات کوئی کہے گا تو کافر ہو جائے گا. وہ کلمات ہم لوگ کو پڑھائے جاتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں. تو اب یہ اس لیے نہیں پڑھائے گئے کہ ان کو سیکھ کر وہ اس لیے بتائے گئے کہ ان کلمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو سحر کا کوئی اس لیے سیکھ لے تاکہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یا لوگوں کا واقعی علاج کرنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی سیکھ لے، اس کی تو گنجائش ہے. لیکن اسی میں کوئی لگ جائے اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچانے لگے تو پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، ناجائز ہوگا. اور اس میں جو شیاطین قبضے میں آتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں آتے جب تک انسان کفر نہ کرے. تو انسان کو کفر کی نوبت تک آتی ہے، کفر کرنا پڑتا ہے. اس لیے مذہب اسلام میں اس طرح کے تمام علوم کی نفی کی گئی ہے، منع کیا گیا، ایسی چیزیں نہیں سیکھنا چاہیے جس سے انسان کا ایمان جاتا رہے.
اپنی حفاظت کے لیے کچھ کلمات کو بڑوں سے، جس کا انسان سے تعلق ہو ان سے جا کر پوچھے اپنی حفاظت کے لیے۔ ایک منزل کتاب ہے، اس میں قرآن پاک کی کچھ دعائیں لکھی ہوئی، آیتیں لکھی ہوئی حفاظت کے لیے۔ اگر وہ حفاظت کی آیتیں روزانہ کوئی انسان پڑھ لے صبح شام، اس سے بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے۔ اور کم پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں، ابتدائی 4 آیتیں، درمیان کی 3 آیتیں، آخری کی 3 آیتیں، اور سورہ حشر کی آخری کی 3 آیتیں، اور آخری کے چاروں قل۔ اگر اتنا بھی کوئی صبح اور شام پڑھتا رہے تو بھی انشاءاللہ ان طرح کے تمام شیطانی چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ ہماری جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں اور روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان جسمانی اور روحانی بیماریوں میں بڑا دخل شیطان کا ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے کسی اس کی وجہ سے ہو گیا، بلکہ بڑا دخل شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی بڑا دخل، جو لوگ دعا پڑھ کر بیت الخلا نہیں جاتے، ٹوائلٹ نہیں جاتے، وہاں سے بہت سی بیماریاں جسمانی بھی پیدا ہوتی ہیں، روحانی بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے خاص طور سے اپنے گھروں میں جب ہم کہیں بھی جائیں ٹوائلٹ کے لیے، اپنی قضاء حاجت کے لیے، تو سر ڈھک کر اور دعا کا اہتمام کر کے جائیں۔ اگر وہاں دعا پڑھ کے جائیں گے تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ آج کل اب فیشن بن گیا ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ بنانے کا، جگہ کی قلت ہے، مجبوریاں ہیں، اتنی جگہ نہیں رہ گئی کہ دور دور بنائیں۔ تو اگر گھر کے اندر ہے ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہے تو جب بھی استعمال کر کے باہر نکلیں ہمیشہ اس کا اہتمام رکھیں کہ دروازہ کھلا ہوا نہ رہے۔ آپ جب بھی باہر نکلیں بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیں، اللہ کے نام میں وہ برکت ہے، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں آ سکتی۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر ٹوائلٹ بند کر دیں، اور اگر اللہ نے جگہ دی ہے تو اس کو کمرے سے دور بنائیں۔ اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم کا یہ کلچر اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ ہاں مجبوری کی بات الگ ہے، جگہوں کی قلت ہے تو مجبوری ہے، ورنہ اگر جہاں مجبوری نہیں، کسی کے پاس اللہ نے انتظام دیا، اس کے پاس بڑی جگہ ہے، اس کو الگ بنانا چاہیے۔ ٹوائلٹ باتھ روم آج کل سنگل بنتے ہیں، اس میں بھی اگر کسی کے پاس جگہ ہو، علیحدہ کر سکتا ہو تو اس کو الگ الگ بنانا چاہیے۔ وہ جگہیں شیاطین کا اڈا ہیں، وہاں سے بہت سی بیماریاں انسان کے اندر روحانی اور جسمانی پیدا ہوتی ہیں، اس لیے وہاں دعا پڑھ کے جانے کو بتایا گیا۔ وہاں سے نکلے انسان، پھر دعا بتائی گئی۔ اگر ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔